شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو ایک سعودی عورت کا سچا واقعہ ہے جس نے ایک مسلمان آدمی کے ساتھ کچھ ایسا کیا کہ جس کو جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ تو چلے واقعہ سنتے ہیں اسی پاکستانی مرد کی زبانی۔ میں بری طرح سے ہانپ رہا تھا، میرے ہاتھ پاؤں رسیوں سے جکڑے ہوئے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرے ساتھ پچھلے 1 ماہ سے کیا کھیل کھیلا جا رہا تھا، لیکن اب میں تھک چکا تھا۔ ایک مرد ہوتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے زور زور سے اپنی آنکھیں بھینچ لی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ میری پہلی ملاقات اس عورت سے ایک ریسٹورنٹ میں ہوئی تھی۔ وہ ایک چھوٹا سا کیفیٹیریا تھا جہاں میں نے بڑی مشکل سے نوکری حاصل کی تھی، اور کافی امیر ترین قسم کی خاتون تھی، لیکن اتنی ہی عجیب بھی تھی، خاصی خوبصورت تھی، پیاری تھی۔ میں وہاں بہرے کا کام کرتا تھا۔ میری ڈیوٹی رات کی تھی، اور عجیب بات تھی کہ وہ رات کے 3 بجے ہی اس ریسٹورنٹ میں آتی تھی۔ وہ ریسٹورنٹ دن رات کھلا رہتا تھا، لیکن رات کے وقت وہاں پر زیادہ تر مرد ہی آتے تھے۔ اس پہر اس عورت کا وہاں آنا میرے لیے حیرت کا باعث بن گیا تھا۔ دکھنے سے یہ نہیں لگتا تھا کہ وہ کوئی مجبور یا بے بسی عورت ہو، یا مجبوری کے تحت وہاں آئی ہو۔ ہاتھوں میں سونے کے کنگن اور چوڑیاں، ہیرے کی انگوٹھیاں، گلے میں چین اسے اچھا خاصا امیر ظاہر کرتی تھی۔ پھر وہ اپنی گاڑی خود چلا کر آتی تھی۔ پہلی بار جب میں نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ 40 سالہ ایک عربی عورت تھی۔ رات کے 3 بجے وہ آتی اور اپنے ایک مخصوص ٹیبل پر بیٹھ جاتی۔ سامنے بیٹھے مینیجر کو اشارہ کرتی تو وہ مسکرانے لگتا۔ میں اس وقت دوسرے گاہکوں کے سامنے چائے کافی رکھ رہا تھا جب اس نے مجھے پکارا، کہنے لگا کہ میڈم سے مینیو لو۔ میں نے جلدی سے خالی کافی کے کپ ایک ٹیبل سے اٹھا کر سامنے شیلف پر رکھے۔ میں نے مینیو کارڈ اٹھایا اور اس میڈم کے پاس چلا گیا جو دکھنے میں حسن کی مثال آپ تھی۔ میں نے مینیو کارڈ اس کے سامنے رکھا تو وہ سر سے پیر تک مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا نشہ تھا۔ پہلی بار دیکھنے میں مجھے لگا جیسے وہ نشے کی حالت میں ہو۔ بڑی مخمور سی آنکھیں تھیں۔ میں نے فوراً سے اپنی نظر ہٹا لی۔ کہنے لگی، تمہیں کیا اچھا بنانا آتا ہے؟ میں نے کہا، جو آپ چاہیں میں آپ کو بنا کر دے دوں گا۔ اس نے کافی کے ساتھ ایک سینڈوچ مجھ سے منگوایا اور کہنے لگی کہ اسے خود بنانا اپنے ہاتھوں سے۔ اس وقت رش نہ ہونے کے برابر تھا، اس لیے میں نے جھٹپٹ سے اس کے لیے سینڈوچ بنایا، کافی تیار کی اور اس کے سامنے رکھ دی، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ جب تک سینڈوچ کھاتی رہی اس کی نظریں میرا ہی طواف کرتی رہیں۔ مجھے مسلسل اس کی نظریں خود پر گھری ہوئی محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں نے نظر انداز کر دیا۔ سینڈوچ کھانے کے بعد اس نے مینیو کارڈ میں پیسے رکھے۔ مجھے حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب اس نے سیٹی مار کر مجھے اپنی جانب بلایا۔ میرے ساتھ وہاں بیٹھے جتنے بھی نوجوان لڑکے موجود تھے سب نے اس عورت کو دیکھا، پھر اس نے انگلی کے اشارے سے مجھے اپنی جانب بلایا۔ میں بری طرح گھبرا کر رہ گیا تھا۔ آج تک میں نے عورت کے اندر ایسی بے باکی نہیں دیکھی تھی جیسی اس عربی عورت نے مجھے دکھائی تھی۔ میں اس کے پاس گیا تو اس نے میرے ہاتھ میں بل دیا اور کہنے لگی، چائے اور سینڈوچ کے بل کے علاوہ 800 ریال ایکسٹرا ہے، وہ تمہاری ٹپ ہے، تم رکھ لو۔ یہ سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ 800 ریال کم رقم نہیں ہوتی۔ مینیو کارڈ کھولا تو ہوش ہی اڑ گئے۔ واقعی میں اس میں کافی اور سینڈوچ کے بل کے علاوہ 800 ریال موجود تھے۔ میں نے چاروں طرف نظر گھمائی۔ مینیجر اپنے کام میں مصروف تھا۔ فٹافٹ سے سب کی نظروں میں چھپتے چھپاتے میں نے وہ 800 ریال اپنی جیب میں ڈال دیے۔ مجھے یہ ڈر لاحق ہوا کہ کہیں اگر مینیجر نے دیکھ لیا تو ضرور مجھ سے لے لے گا۔ میں بڑا خوش تھا کہ بنا محنت کے مجھے 800 ریال ملے تھے، اور یہ رقم بہت زیادہ تھی۔ حالانکہ جہاں پر میں کام کرتا تھا وہاں پر میری تنخواہ سے بھی زیادہ تھی۔ رات کو جب میں اسی ریسٹورنٹ کے کچن میں بستر بچھا کے سونے لگا، مجھے یاد آنے لگا کہ جب میں جدہ میں پہلی بار آیا تھا تو بالکل خالی جیب تھا۔ کتنے خواب مجھے دکھائے گئے۔ میرے دوست نے مجھ سے 10 لاکھ کی رقم لی تھی اور مجھے کہا تھا کہ سعودیہ کے شہر جدہ پہنچتے ہی مجھے اس کا دوست لینے آئے گا۔ میری نوکری وہاں پکی لگ چکی ہے اور مجھے ماہانہ تنخواہ بھی لاکھوں میں ملے گی۔ میں بڑی خوشی خوشی سے وہاں پہنچا تھا، لیکن جیسے ہی جدہ کے ایئرپورٹ پر پہنچا مجھے کوئی بھی لینے کے لیے نہ پہنچا۔ جدہ میرے لیے انجان ملک کا انجان شہر تھا۔ میرے پاس تو پیسے تک نہ تھے، کیونکہ میرے دوست نے کہا تھا میری رہائش اور نوکری کا بندوبست ہو چکا ہے اور جدہ پہنچتے ہی مجھے ایک رئیس نامی شخص لینے آئے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں 3 گھنٹے ایئرپورٹ پر اس شخص کا انتظار کرتا رہا، لیکن کوئی نہیں آیا۔ میرا جی پھوٹ پھوٹ کے رونے کو چاہ رہا تھا۔ جدہ پہنچتے ہی میرے ساتھ دھوکے بازی ہو گئی تھی۔ میں نے تو اپنی ساری جمع پونجی یہاں آنے کے لیے لگا دی تھی، اپنے گاؤں کی زمین تک بیچ دی تھی۔ میرے پاس پیسے تھے نہیں،
اس لیے مجھے رات سڑکوں پر گزارنی پڑی۔ دن چڑھتے ہی میں اپنا سامان ایک محفوظ جگہ پر چھپا کر ادھر ادھر نوکری کی تلاش میں نکل جاتا۔ لیکن میری تعلیم بہت کم تھی، مجھے کھانا بہت اچھا بنانا آتا تھا اور میرے دوست نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ میری نوکری ایک ریسٹورنٹ میں لگوا چکا ہے۔ میں نے بہت سے ہوٹلز اور ریسٹورنٹ کے مالکان سے منت سماجت کی تو پھر چھوٹے سے کیفیٹیریا نما ہوٹل میں میری نوکری لگ گئی۔ لیکن وہ نوکری تھکا دینے والی تھی کیونکہ وہ صبح سے رات 3-4 بجے تک مجھے ڈیوٹی دینی پڑتی تھی۔ پھر میں رہتا بھی وہیں تھا، اس لیے مجھے تنخواہ بھی مناسب ملتی تھی۔ بہرحال میں خوش تھا، لیکن جب وہ عورت اس کیفیٹیریا میں آنا شروع ہوئی تھی میرے تو وارے نیارے ہو گئے تھے۔ ہر بار وہ مجھے 800 ریال دے جاتی تھی۔ پھر ایک دن وہ جب واپس جانے لگی تو مجھے اپنے ساتھ کیفیٹیریا سے باہر لے گئی، کہنے لگی میرے گھر کام کرو گے میں تمہیں اچھی رقم دوں گی۔ وہ مجھے بڑے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ میں نے کہا کہ میں صرف کھانا پکانا ہی جانتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ مسکرائی تھی، کہنے لگی ہاں وہی کام کرواؤں گی جو تم کر سکو۔ پھر کہنے لگی اگر میرا دل خوش کرو گے تو 800 ریال اوپر بھی دوں گی۔ جس طرح سے اس عورت کے ٹھاٹ باٹ مجھے نظر آ رہے تھے اور جیسے وہ پچھلے دنوں سے مجھ پر مہربان تھی، میرے لیے یہ موقع اچھا تھا۔ میں نے فوراً سے یہ بات مان لی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ میرے ساتھ یہ سب کر سکتی ہے۔ بہرحال میں نے نوکری چھوڑی اور اس عربی عورت کے گھر ملازمت کرنے لگا۔ لیکن میرے لیے یہ بات بڑی عجیب تھی کیونکہ نہ تو اس نے مجھے باورچی کی نوکری دی، نہ ہی مجھ سے گھر کے کوئی کام کاج کروائے۔ شروع میں کام نہیں کروایا تھا، بس وہ مجھے اچھی خوراک کھانے کو دیتی تھی۔ 6 ماہ میں میری صحت کافی قابل رشک ہو چکی تھی۔ وہ عورت اب مجھے شام کے 7 بجتے ہی رسیوں سے باندھ دیتی۔ پہلی بار جب اس عربی عورت نے مجھے رسیوں سے باندھا تو میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا بیگم صاحبہ آپ مجھے باندھ کیوں رہی ہیں؟ کہنے لگی چپ رہو۔ اس کے 2 مرد میرے کوارٹر میں داخل ہوئے اور انہوں نے میرے بازو پر انجیکشن لگا دیے۔ کچھ ہی دیر میں ہوش سے بیگانہ ہوا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ بے ہوشی کے عالم میں مجھ سے کیا کام لیا گیا ہے، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کوارٹر میں ہی موجود تھا، لیکن مجھے اپنا آپ بہت مزمل سا محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا جیسے مجھ سے کوئی مشقت کا کام لیا گیا ہے، لیکن بظاہر ایسا کچھ نہ تھا۔ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی تھی کہ مجھے وہ عربی عورت کیوں اپنے گھر لائی تھی۔ آج تک اس نے مجھ سے 1 کپ چائے کا بھی بنوا کر نہیں پیا تھا۔ 6 ماہ مجھے تنخواہ بھی دیتی رہی اور اب مجھے رسیوں سے باندھ کر نہ جانے بے ہوشی کے بعد کیا کرتی تھی۔ اب میں یہی سوچ رہا تھا جب اس عربی عورت نے میرے پاس آ کر مجھے 800 ریال دے گئی، کہنے لگی یہ تمہارے کام کا بونس ہے۔ مجھے اب تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ مجھ سے اس نے کام کیا لیا ہے جس کا وہ مجھے بونس دے چکی ہے۔ پھر تو جیسے یہ سلسلہ جاری سا ہو گیا تھا۔ روز 7 بجے وہ عربی عورت مجھے رسیوں سے باندھ دیتی، پھر 2 مرد میرے پاس آتے اور مجھے انجیکشن لگا دیا۔ اس کے بعد میں بے ہوش ہو جاتا تھا اور جب ہوش آتا تو مجھے اپنے اندر کمزوری سی ہونے لگتی تھی۔ ایک بار میں نے سامنے آتے ہی خود دیکھا تو میری رنگت پیلی پڑ چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ایک بار میں نے اس عربی عورت کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ میرے منہ سے انکار سن کر وہ بھڑک اٹھی۔ اس وقت بھی میں نے کہا مجھے یہ نوکری نہیں کرنی، پتہ نہیں تم میرے ساتھ کیا کر رہی ہو، مجھے یہاں سے آزاد کرو۔ میری بات سن کر وہ غصے سے میرے پاس آئی اور میرے بال پکڑ کر غصے سے پھنکار کر بولی، کہنے لگی تو سونے کی چڑیا ہے، تجھے کیسے چھوڑ دوں۔ اس وقت بھی میں رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ آج مجھے انجیکشن نہیں لگائی گئی تھی، مجھے ایک ہاسپٹل لے جایا گیا اور پھر جو میرے ساتھ کیا گیا میرے تصور میں بھی نہیں تھا۔ مجھ سے ایک گناہ کروایا جا رہا تھا، اس کے بدلے اس عورت کو بہت پیسے ملتے تھے۔ پہلے تو یہ کام میرے ساتھ بے ہوشی میں کیا جاتا تھا، لیکن اب ہوش و حواس میں ہو رہا تھا۔ وہ عورت ڈاکٹرز کی مدد سے ایسے شادی شدہ میاں بیوی جنہیں اولاد نہیں ہو سکتی یا جن کے مرد بانجھ تھے اور اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ تھے، وہ عورت میرے ذریعے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا عمل کرواتی تھی۔ نہ جانے کتنی عورتوں کے وجود میں اس وقت میرے بچے پل رہے تھے، جو کہ زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ہم پاکستانی بیرون ملک ایسے جاتے ہیں کہ جیسے ہمیں وہاں جاتے ہی لاکھوں کی نوکری مل جائے گی، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ میں جس اذیت میں پھنس چکا تھا، میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے ملک میں رہ کر ترقی کی راہیں تلاش کریں، کہیں پہ بھی نہ جائیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کل میری جگہ آپ استعمال ہو رہے ہوں۔